السلام علیکم بچوں، میں ہوں بہرزادہ نثار۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 10 سبجیکٹ اردو۔ آج کا جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو ان کی غزل نمبر پہلے کی ہم مختصر تشریح یہاں پہ کریں گے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ پہلے غزل میں 2 بار سنت تلمیہ استعمال کی گئی۔ یہ وہ صنعت ہے جس کو استعمال کر کے شاعر کسی مشہور شخص یا مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے شاعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ بیماروں کے دکھ و درد سمجھ سکتے تھے، ان کو دور کرتے تھے، حالانکہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے۔ شاعر ان کے غالب فرماتے ہیں میں بھی بیمار ہوں، میں بھی درد میں مبتلا ہوں، ایک مریض ہوں۔ اگر کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میرے اس بیماری یعنی اس دکھ درد کا علاج کرے۔ مگر غالب ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اگر میرا مرض کوئی عام مرض نہیں ہے، میں کوئی عام بیمار نہیں ہوں، میں تو مرض عشق میں مبتلا ہوں، شاید اس بیماری کا علاج عیسیٰ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ جنون، پاگل پن، دیوانگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دیوانگی کے عالم میں ہوں، جوش وشت میں ہوں، نہ جانے اس پاگل پن میں نے کیا کیا کہا، خدا کرے کوئی میری باتوں کو نہ سمجھے۔ اصل میں شاعر کا مطلب ہے جو کچھ میں نے کہا پاگل پن میں، دیوانگی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں، وہ راز عشق کی باتیں ہیں۔ مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ یہ راز عشق کہیں فاش نہ ہو جائے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی۔ غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برا بلا کہے، تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، الغرض کی دونوں صورتوں میں صبر سے کام لے، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو خطا کرے کوئی۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو، اسے سمجھائیے، اسے کہیے، اور اگر کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کسی سے ہو تو اس کو فراقی دل سے معاف کر دو۔ الغرض کی دونوں اعتبار سے کوئی غلط راستہ اختیار کر رہا ہو، اسے روکیے، یہ فرض عین ہے کہ یہ راستہ اختیار مت کرو۔ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی خطا کرے اسے معاف کر دو فراقی دل سے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کسی کی حاجت روا کرے کوئی۔ غالب مرزا اسد اللہ خان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو حاجت مند نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جنہیں حاجت نہیں ہوگی۔ کوئی کس کی حاجت روا کرے۔ اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو شکایت زبان پر نہ لو۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کی، کسی بات کی، کسی اور شے کی حاجت ہو اور وہ حاجت روا نہیں ہو سکی ہے،
تو شکایت کا موقع مت دو دوسروں کو، دوسروں سے شکایت مت کرو، کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر ایک پیغمبر کا نام ہے، سکندر ایک مشہور بادشاہ۔ غالب مرزا اسد اللہ خان فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم کے لیے حضرت خضر نے کیا کیا نہ کیا، کس طرح سے سکندر اعظم کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ چشمے آب حیات تک پہنچا۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ خضر کے رہنمائی کے باوجود بھی سکندر اعظم نے آب حیات نہ پیا، یعنی کہ اس کے باوجود بھی سکندر اعظم آب حیات نہ پی سکا، یعنی کہ حضرت خضر سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا رہنما ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب کہ شاعر کہتا ہے جب حضرت خضر سکندر اعظم کی رہنمائی نہ کر سکا تو دوسروں سے کیا امید کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے، اس کا مفہوم یہ کہ سکندر اعظم کو جو رہنمائی کرتا تھا وہ حضرت خضر تھا، جب وہ کچھ نہ کر سکا تو ہمیں دوسروں سے کیا امید رکھنی ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کر رہے ہو کوئی، یعنی کہ جب توقع ہی اٹھ گئی ہے غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ شاعر اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے، جب کسی سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر کیسا بھروسہ، تو اس کے کیا گلے اور شکوے۔ گلے اور شکوے اپنوں کے کیے جاتے ہیں، گلے اور شکوے ان سے کیے جاتے جن سے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جب توقع ہی ختم ہو جائے تو گلے کرنے سے الٹی نفرت اور دشمنی ہی بڑھتی ہے، اس لیے ایسے میں کوئی کسی کا کیوں گلہ اور شکوہ کرے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا جو موضوع تھا غزل نمبر 1۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد غزل نمبر 2 ہوگی، جو اس میں آپ کچھ ایسے ورڈس ہے، ابن مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر، جنون پاگل پن، خضر ایک پیغمبر کا نام، سکندر ایک مشہور بادشاہ، امید بر آنا، آرزو پورا ہونا۔ بس اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔